اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی پڑھی، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر ایک بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ تھا قول سدید، یعنی درست بات کہنے کا حکم، اور دوسرا حکم تھا تقوی۔ عزیز طلباء، تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے تمام احکام کی تعمیل کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، تقوی اہل ایمان کے دلوں کے اندر تبھی آ سکتا ہے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے، آیت کریمہ کے ضمن میں، آیت کریمہ کے تحت، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو آتے ہیں آج کی آیت کریمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف۔ ترجمہ ہے: تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی تمام کائنات انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نئے الفاظ کے معنی۔ تو الفاظ کے معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے لقد۔ لقد کے بعد دوسرا لفظ اس آیت کریمہ کے اندر آیا لکم۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے اسوۃ، اور چوتھا لفظ ہے حسنۃ۔ اب دیکھتے ہیں ان الفاظ کے معنی۔ نمبر ایک، لقد۔ لقد کے معنی ہے یقیناً، یقیناً۔ دوسرا لفظ ہے لکم۔ لکم کے معنی ہے تمہارے لیے۔ اور تیسرا لفظ ہے اسوۃ۔ اسوۃ کا معنی ہے نمونہ، جس کی تقلید کی جائے۔ حسنۃ، حسنۃ کے معنی ہے عمدہ اور بہترین۔ تو اسوۃ حسنہ عمدہ نمونہ، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، یہ ہوئے نئے الفاظ کے معنی۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ تو عزیز طلباء، اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ
مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی طرح روزمرہ کے امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں، یعنی ایسا نمونہ جس کی تقلید کی جائے، جس کے راستے پہ چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہر شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رہنما ہے۔ یہ ہوا پہلی ہیڈنگ، مکمل ضابطۂ حیات۔ اب ہمارے پاس دوسری ہیڈنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے عند اللہ مقبول۔ عند اللہ مقبول کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ غمی ہو یا خوشی ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، حکومت و عدالت ہو، غرض حتیٰ کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رہنما ہے۔ ہر ایک مقام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی زندگی کو جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرے گا، اتنا ہی عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کا، قبول ہونے کا ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کے ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، تیسری ہیڈنگ سعادت دارین، یعنی دنیا و آخرت دونوں مقامات کے اندر، دونوں مقام پہ سعادت حاصل کرنا، دونوں مقام کے اندر فلاح و کامیابی پانا، دنیا و آخرت دونوں زندگیوں کو سنوارنا، دونوں مقام کے اوپر سنور جانا۔ یہ کیسے؟ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو سعادت دارین کیا ہوا؟ سعادت دارین دونوں جہان کی سعادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہیں، دونوں جہان کی کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہیں۔ یہ تھی تیسری ہیڈنگ۔ اب آتے ہیں دوبارہ سے کہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان جو بنتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا الفاظ کے معنی۔ تو الفاظ
लक़द लकुम उसवतुन हसना। उसके बाद हमने तशरीह इस आयत करीमा की शुरू की। तशरीह के अंदर पहली हेडिंग है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो क्या मतलब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसी तरह दूसरी हेडिंग इंदल्लाह मकबूल, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल बंदा कौन सा है। अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा, पसंद किया हुआ, कबूल किया हुआ। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सादत दारैन, दोनों जहान की सादतें वो किस चीज़ के अंदर हैं, दुनिया व आखिरत की तमाम सादतें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद से वाबस्ता है। ये था आज का हमारा सबक। यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ज़हन नशीन हुआ होगा और बहुत अच्छे से आपने इस सबक को, इस आयत करीमा को ज़हन नशीन करना है। उसके बाद होमवर्क यह है कि आपने इस आयत करीमा को बहुत अच्छे से खूबसूरत करके आपने लिखना है। बराबर आपने हाशिया लगाना है, लाइनें लगानी है, ऊपर यौम दिन और डेट भी आप लिखें और खूबसूरत करके लिखने के बाद आप स्कूल कॉलेज के अंदर इस होमवर्क को सबमिट करवाएंगे। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।